نومبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک ہفتہ ہے جو کہ 18 سے لے کر کے 24 نومبر تک کا ڈیوریشن اس کا ہوتا ہے. اس کو اویئرنیس ویک کہتے ہیں. کون سا اویئرنیس ویک؟ پریونٹنگ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس والا اویئرنیس ویک. اب اس میں کیا ہوا، مطلب کیا مطلب ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ جو اینٹی مائکروبیل ہیں یعنی کہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں، یعنی کہ وہ میڈیسن جو ناکارہ ہو رہے ہیں یا مزید ناکارہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ان کی روک تھام کرنی ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سارے اینٹی بائیوٹکس جو ہیں، بہت سارے ایسے ادویات جو جراثیم کو مارتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے. وہ کام کیسے نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم غلط طریقے سے ادویات کو استعمال کرتے ہیں، چاہے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہو چاہے ہمارے عوام ہو. تو ان دونوں کے لیے اویئرنیس ہے. اس اویئرنیس ویک کو رکھا گیا ہے تاکہ سب کے سب جو ہے وہ اویئر رہے، وہ آگاہ رہے، ان کے پاس انفارمیشن ہو کہ ہم نے کیسے میڈیسن کو استعمال کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہے، جو اینٹی بائیوٹک ہے، جو ادویات ہے جو جراثیم کو مارتے ہیں، ان کی اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ریزسٹنس اختیار کر لیتے ہیں. کون؟ وہ جراثیم. وہ جراثیم کے اوپر پھر وہ ادویات کام نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادویات کو ٹائم پر نہیں لیتے، پورا کورس نہیں لیتے اور اوپر نیچے لیتے ہیں، یا پھر ایک مرض کے لیے جو دوا ہوتی ہیں وہ دوا کے بجائے ہم کوئی اور دوا استعمال کر لیتے ہیں. وہ اینٹی بائیوٹک کے بجائے ہم کوئی اور اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیتے ہیں، جس سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس جو موجود بیکٹیریا ہے، جو جراثیم ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے اپنا آپ بنا لیتا ہے، اپنا آپ آگاہ کر لیتا ہے، بھائی اپنا آپ موڈیفائی کر لیتا ہے، چینج کر لیتا ہے. جس سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اگر ہم وہی والا اینٹی بائیوٹک استعمال کرے، وہی ادویات استعمال کرے اس جراثیم کو مارنے کے لیے، پھر وہ جراثیم جس نے اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیا ہوتا ہے، چینج کر لیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتا. تو اس طرح سے ہمارے جو جراثیم ہیں وہ ریزسٹنس ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے میڈیسن جو ہے اینٹی بائیوٹک وہ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے، اور اصل میں یہاں پر جو رول ہے وہ بھی پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں اگر وہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے، مسلسل پڑھتے نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اصل میں آپ کو خطرناک طریقے سے اس ریزسٹنس میں دھکیل رہے ہیں. عوام بھی ہیں، دونوں لوگ ہیں. تو میں پہلے ڈاکٹر صاحبان پھر عوام کی طرف آؤں گا. ہمارے پاس ایک اسٹڈی ہوئی ہے، ایک ریسرچ ہوا ہے، 50,705 ایسے پرسکرپشنز اٹھائے گئے ہیں کوئٹہ کے ایک شہر میں، ایک علاقے میں، جس میں اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ لکھے گئے تھے. وہ اینٹی بائیوٹک لکھے گئے تھے جو کام نہیں کر رہے تھے اس مرض کے لیے. اس کا نام کیا ہے، آگمنٹن ہے. یہ اینٹی بائیوٹک استعمال ہوا ہے جو کہ گلے کا انفیکشن ہے وہاں پر استعمال ہوا ہے، نزلہ زکام وغیرہ ہوا تھا، گلا تھوڑا سا خراب تھا، اور اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے وہ آگمنٹن اینٹی بائیوٹک لکھا ہے جو کہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے. تو یہ کیا ہوا، یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ اویئر نہیں ہے، پریکٹس سے اویئر نہیں ہے. کرنٹ میڈیکل ڈائگنوسس پریکٹس ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اس سے وہ اویئر نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے. تو جو ڈگری لے لی پھر اس کے بعد شروع کر دیا، بڑے سے سیکھا تھا، پھر اس کو چھاپتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہتے مریضوں کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جو بھی ڈاکٹر بنتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، وہ پڑھتا رہے کہ بھئی جو میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں یہ پروٹوکول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ طریقہ علاج ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، مریض ہیں ڈفرینٹ قسم کے مریض ہوتے ہیں، ہر مریض کا اپنا ایک مرض ہوتا ہے اور اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے علاج کا، اس میں اس کے مطابق چینجز آتے ہیں. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ مرض ایک ہے اور اس کے خلاف جو دوا استعمال ہو رہی وہ کوئی اور دوا استعمال ہو رہی تھی. تو جس میں کیا ہوا کہ اتنے زیادہ پرسکرپشنز، اس میں یہ غلطی ہے کہ کوئی جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ غلط استعمال ہو رہی ہے. اور ابھی اگر اس کی ریزسٹنس بن جاتی ہے تو اس میں کون ذمہ دار ہوا، اس میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل ذمہ دار ہوا. تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے ریکویسٹ کرتی ہیں، جو بھی ڈاکٹرز ہیں، MBBS ہے، فارمیسی ہے، DBT ہے، DVM ہے، جو بھی ڈاکٹرز ہیں، ان سب کو ریکویسٹ ہے پلیز آپ لوگ میڈیسن کی پوری جانکاری حاصل کریں، مطلب انفارمیشن لے لیں، پھر اس کے اکارڈنگلی میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ ان کا مسئلہ ہوا. دوسرا، ہم عوام کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، عوام جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں. مجھے کسی ڈاکٹر نے کوئی دوا لکھی ہے، میں نے وہ کھا لی، اس سے میری صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. پھر میں کیا کرتا ہوں، وہی تھوڑے بہت ملتے جلتے مسائل اگر کسی ایک اور مریض میں ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ دوا میں نے استعمال کی ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لہٰذا آپ بھی استعمال کر لیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہمارا طریقہ کیا ہے، یہ ہمارا طریقہ علاج ہے جس کو سیلف میڈیکیشن ہم کہتے ہیں. پھر خود سے بھی کبھی ہم لوگ میڈیسن استعمال کیا کرتے ہیں، خاص طور پر اینٹی بائیوٹک. تو بھائی لوگ اس کا پراپر سا ایک
پروٹوکول ہوتا ہے, مطلب پراپر سا طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اینٹی بائیوٹک کو استعمال کرنا ہوتا ہے, پراپر سا دورانیہ ہوتا ہے, پراپر سی مقدار ہوتی ہے جس کو استعمال کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے مطابق جو ہے علاج ہوتا ہے انسان کا. تو خیر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحبان پڑھتے نہیں ہیں, عوام جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی کرنا کیا ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے ایسے رجحان, اس اویئرنیس کے کیمپینس کرنے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیل جائے, اور ڈاکٹرز نے اسٹڈی اسٹارٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد جب ڈائگنوسس اچھا ہوگا, جب پرسکرپشن اچھا ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرسکرپشن کی اسکریننگ ہوگی. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے نظر میں لانا چاہتا ہوں, جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پرسکرپشنس کی اسکریننگ ہمارے پاس بالکل نہیں ہوتی. اب یہ پرسکرپشن جب اسکرین ہوئے تو تب پتہ چلا کہ بھائی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, کب سے چل رہا ہے, تو اس مسئلے کا روک تھام ہونا چاہیے. اب یہ روک تھام کہاں پر ہوتے ہیں؟ اگر آپ لوگ بڑے بڑے فارمیسی سیٹ اپ اٹھاتے ہو ہاسپٹلس کے, وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرچی جو ہے وہ بہت جگہوں سے ہو کر کے مریض تک پہنچتی ہے, اس کی اسکریننگ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی اسکریننگ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جہاں پر میڈیسن رکھے ہوتے ہیں فارمیسی کی, اگر ہم بات کریں میڈیکل اسٹور کی, وہاں پر میٹرک پاس, میٹرک فیل, ایف ایس سی پاس, ایف ایس سی فیل, بی ایس سی, ایم ایس سی فیل پاس وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ان میٹرکس کو ان فارمیسی کو, میڈیکل اسٹورس کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہاں پر میڈیسن کی ڈسپینسنگ کر رہے ہوتے ہیں, میڈیسن لوگوں کو دیتے ہیں, اور لوگ بھی آتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے اصل میں ایک طریقے سے وہی بات ہوتی ہے کہ سیلف میڈیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور میڈیسن جو ہے وہ رانگ پیشنٹ کو جاتا ہے, اور کوئی اسکریننگ ہوتی بھی نہیں ہے. جس نے جو بھی لکھا ہے, جو بھی لے جا رہا ہے وہ لے جا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے. اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹائم ڈیوریشن بتایا گیا ہے کہ 2050 میں غالباً کہ ہمارے جو اینٹی بائیوٹکس ہیں, جو اینٹی مائکروبیل ہیں, جو جراثیم کو مارنے کے لیے ادویات ہیں, وہ تقریباً سارے کے سارے کام کرنا چھوڑ دیں گے, اور پھر چھوٹی سی بیماری جو ہے وہ اگر انسان کو لگے گی تو وہ بھی انسان کو موت تک پہنچا دے گی. یہ باتیں بہت کامن ہیں. لیکن اگر اس طرح کا پریکٹس ہو رہا ہے تو یہ بات بالکل ظاہر ہے, واضح ہے اور ایزی ہے کہ بہت جلد ہی جو ہے کہ 2050 کے بہت پہلے ہی اینٹی بائیوٹکس کام کرنا چھوڑ دیں گے, اور یہ مسئلہ ہوگا. کیونکہ ہمارے جو میڈیسن ہے, جو مین چیز ہے, وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں. بھائی لوگ جنہوں نے میڈیسن کے حوالے سے پڑھا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے بال جو ہے وہ سفید کر لیے ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے, ان کے بال اڑ گئے ہوتے ہیں, گنجے ہو گئے ہوتے بیچارے. تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ لوگ آ کر کے انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کام شروع کر لیتے ہیں. یہ کہ اصل میں یہ بات نہیں ہے صحیح ہے. اوکے, آگاہی ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. اور ایک اگر آپ کوئی کام کر بھی رہے ہو صحت کے حوالے سے, آپ لوگ جو ہیں اپنے ایکسپرٹس کو جو ہے ایک دفعہ پوچھ لیا کریں. ابھی عوام سے کیا کرنا ہے, عوام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ایسا ڈاکٹر ڈھونڈیں جو اسٹڈی کے ساتھ ٹچ ہو, جو انفارمیٹیو ہو, انفارمیشن رکھتا ہو اور اسٹڈی کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے بڑے سے نقل کر کے پھر وہی نقل اتارتا ہو مریضوں پر, یعنی کہ اس طرح کے پھر جو پرسکرپشنز وہ ہمیں ملتے رہیں گے تو یہ اور خطرناک بات ہے. اور ساتھ میں وہ فارمیسی جہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر فارمیسی کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ نہیں ہے تو وہاں سے میڈیسن نہ لیجیے گا, وہاں سے لیجیے گا جہاں پر ڈاکٹر فارمیسی اویلیبل ہو, کیونکہ وہی ڈاکٹر آف فارمیسی جو ہے انہوں نے میڈیسن کو پڑھا ہوتا ہے. تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, تقریباً ایک حد تک امکان ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح دوا جو ہے وہ ہاتھ لگے گی. ویسے تو اگر دیکھا جائے ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہیں, ان کو اگر دیکھیں ان سب کو تو بیڑا غرق ہے, لیکن تھوڑی بہت اویئرنیس میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے, وہ میں بھی ڈال رہا ہوں. آئی ہوپ سو کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی بہت مشکل سی بات ہے, ٹف بات ہے, دل کو پسلانے والی, خراب کرنے والی باتیں ہیں, تو اس کے لیے معذرت ہم کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.